ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بچوں کی ویکسینیشن پر اپنے ماہرین سے گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے اب ڈاکٹر محترمہ سنبل وحید سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پولیو کے ڈراپس ہیں، یہ کب پہلا ڈراپس کب شروع پلانا چاہیے، اور پھر آگے کتنے ڈوزز ہوتے ہیں اس کے؟ پولیو کے لیے ہمارا بالکل صاف ستھرا سا ایک سلوگن ہے، ہر بچہ ہر بار. ہر بچہ ہر بار. ہر بار. جو روٹین ویکسینیشن ہے کہ برتھ پہ ہم اس کو 2 قطرے پلائیں گے، اس کے بعد ہم اس کو 6 ہفتے پہ، پھر ہم 10 ہفتے پہ، پھر ہم 14 ہفتے پہ، یہ تو ہم پلانا ہی پلانا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہماری کمپینز چل رہی ہوتی ہیں اس میں ہر بچہ ہر بار، اگر آپ کے بچے کو 10 دن پہلے روٹین ویکسینیشن لگی ہے اور اس کے بعد آپ کے ڈور اسٹیپ پہ پولیو ٹیم آئی ہے اپنے SOPs کے ساتھ، تو پلیز آپ اپنے بچے کو ضرور پولیو ڈراپس پلائیں. اس کا فائدہ صرف آپ کے بچے کو نہیں ہے، اس کمیونٹی کو بھی ہے جہاں تک ویکسینیٹر نہیں پہنچ رہا یا جو بچے ویکسینیشن نہیں پی سک رہے. تو اس لیے پولیو کے لیے ہر بچہ ہر بار. بچہ اپنے بچے کی عمر سے جب آگے بڑھتا ہے تو بھی ڈراپس پی سکتا ہے؟ بالکل پی سکتا ہے. ہم لوگ ابراڈ جاتے ہیں، ایگزیکٹلی ہم لوگ ابراڈ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ 2 قطرے پیتے ہیں. یہ تو ہماری بے عزتی ہوئی نا بہت، اس لیے کہ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جہاں سے جو وائرس پوری دنیا سے ریڈیکیٹ ہو گیا وہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے. اس سال نومبر تک 82 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. پولیو بیماری نہیں ہے، پولیو ایک ڈسیبلٹی ہے، ایک اپاہج پن ہے. ایک دفعہ اگر پولیو ہو گیا تو پھر آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، وہ ریورسیبل نہیں ہے. تو پولیو کے لیے تو میں بہت سینسیٹیو ہوں. ہر بچہ ہر بار ہمارے لوگوں کو اتنے اس پولیو کے ڈراپس کے بارے میں اتنے وسوسے اور خدشات کیوں ہیں؟ نہیں پلاتے، بلکہ جو عملہ آ رہا ہے اس کو بھی مارنے کو دوڑتے ہیں. جی، پولیو کی ویکسین کا تعلق غربت سے نہیں ہے، جہالت سے ہے. ساری عمر روتے رہتے ہیں گورنمنٹ کچھ نہیں کری. گورنمنٹ آپ کے ڈور سٹیپ پہ لا رہی ہے اس ویکسین کو، گھر پہ لا رہی ہے، اور پھر بھی آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے. اور پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے جو ہیں وہ تولیدی نظام کو متاثر کرتے ہیں، ریپروڈکٹیو سسٹم کو متاثر کرتے ہیں. تو اتنے سارے ہمارے سب ستارہ اور فیملی پلاننگ سینٹرز کھلے ہوئے، فیملیز کم نہیں ہوئی، فیملی کا سائز کم نہیں ہوا، آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اچھا، لیکن وہ ساری ذمہ داری پولیو. ہمارے لوگوں کے ایسے وسوسے ہوتے ہیں کہ ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے پکی پکائی روٹی شروع کی تھی، لوگوں نے اس کو بھی کہہ دیا اس کو مت کھاؤ، یہ باہر سے پلاننگ کی گئی ہے، ہمارے یہاں یہ انفرٹیلیٹی پیدا کرے گی. بلیم گیم نا، خود کچھ نہیں کرو اور جو کر رہا ہے اس کو بلیم کرتے ہیں. اس کے اندر میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں. جی دیکھیے، سوال نے ایک کاؤنٹر کوشچن کہنا چاہیے. سن 1980 سے لے کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. 1994 سے ہم کتنے ملین ڈوزز ہر سال بار بار پلا رہے ہیں. اگر 94 کی پاپولیشن دیکھی جائے پاکستان کی اور آج کی پاپولیشن دیکھی جائے تو یہ تولیدی نظام والی بات جو ہے نا وہ وہیں پہ دفن ہو گئی، بلکہ اتنی دفن ہو گئی پھر نظر نہیں آئی. ہماری پاپولیشن ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے. تو پھر آپ کی یہ بات کہاں گئی؟ نمبر 1. نمبر 2، اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز ہے. جی ایک تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ حرام چیز نہیں ہے، مگر اس کے اوپر سے میں خاص بہتر کانفیڈنس کے لیے یہ بتا دوں کہ اب جو قطرے آ رہے ہیں یہ انڈونیشیا ہمارے مسلم ملک ہے اور وہاں سے بن کے آ رہے ہیں. پہلے یہ فرانس اور باقی جگہوں سے آ رہے تھے، اب یہ اپنا انڈونیشیا سے بن کے آ رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے وہ اپنی ضرورت کے بعد ہمیں بھیجتے ہیں، اور وہ ہماری WHO یونیسیف خرید کے دیتی ہے. تو اس میں حرام اور حلال والی بات الگ ہو گئی. مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ 2 باتیں ہیں بار بار قطرے پلانے سے. ایک تو ہماری قوت نظام جو ہے، دفاعی نظام جو ہے وہ بڑا کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس غذائی کمزوری بہت ہے، ہمارے پاس اسہال کی بیماری بہت زیادہ ہے. تو ہمارے آنتوں کے اندر جو دفاعی نظام یا منظم نظام ہے وہ درہم برہم رہتا ہے، تو ہمارے اوپر انفیکشن زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں. تو اگر بار بار آپ قطرے پلائیں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ ایک مدافعتی نظام کو اور بڑھ چڑھ کے مضبوط کرتا جائے. جی میں اس کا مثال جو ہے وہ ایک نہر کی طرف دیتا ہوں. بارشیں ہوئیں، اس کے بعد پانی چڑھتا ہے، تو ایگریکلچر سسٹم کیا کہتا ہے؟ جلدی سے بھائی کینال کی بندے مضبوط کرو.
جی بند تو ہے نا, میں اس کو مضبوط کرنے چلے جاتے ہیں ہم لوگ, لگا دیتے مٹی بوریاں بھر بھر کے, یہ وہ کیوں کرتے؟ یہ ہوا نظام کو بہتر مضبوط کرنے. تو قطرے جب باہر پلاتے ہیں نا تو اسی طرح آپ کا نظام مضبوط ہونے لگ جاتا ہے, بہتر ہوتے چلے جاتا ہے. بار بار قطرے, زیادہ قطرے پلانے سے نقصان ہوگا؟ جواب نظارہ, زیرو, کوئی نقصان نہیں ہوتا. بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں کئی مرتبہ مریضوں کو قطرے پلانے سے پہلے, کافی پرانی بات ہو گئی, خود پی کے بولے دیکھو ذائقہ بھی خراب نہیں ہے, پی لو. تو پتہ نہیں کتنے قطرے پیے ہوں گے میں نے. کڑوا ہوتا ہے تھوڑا سا. کڑوا تو نہیں ہے بھائی, اب نخرے کرنے تو کر لو, میٹھا نہیں ہے مانتا ہوں. دوسری بات کہ جی وہ یوں لے کے گھومتے ہیں اور گن ایکسپائر ہو گیا. تو ایک دن میں ٹی وی شو پہ یہ خود لے کے گیا, ایک ایکسپائرڈ وائر لے گیا, دکھایا. اس کے اوپر ونڈو لگی ہوئی ہوتی ہے, دو گول دائرہ ہوتا ہے پرپل کلر کا, بیچ میں سفید چوکور ہوتا ہے. وہ سفید چوکور اگر پرپل ہو جائے رنگ کی طرح تو اس کا مطلب ہے ایکسپائر ہو گیا, زیادہ گرم ماحول کو ایکسپوز ہو گیا, اس کا مطلب اس کی حفاظت نہیں رہی. تو کیا اس سے نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں. تو میں نے صرف لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ وائر کھول کے پورے کو پورے 20 ڈوز 40 قطرے پی گیا. تو آگے بھائی دیکھو, اگر میمن آدمی یہ سودا کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہے نا. اچھا, یہ صرف ڈراپس کی شکل میں آتے ہیں یا انجیکشن کی فارم میں بھی آتے ہیں؟ انجیکشنز بھی شروع ہو گئی ہیں. اچھا, تو یہ جو ڈراپس میں ذرا ایزی رہتا ہے. نہیں, ڈراپس تو آپ یوز کرتے ہیں نا, گھر پہ بھی جاتے ہیں. ایک تو سستے ہیں, دوسرا ہر ایک پلا سکتا ہے. بھائی آپ کو میں کہہ دوں پلیز پلا دیں, اپنے محلے میں آپ پلا دیں گے, والنٹیئرس کو پھر بھی تربیت دی جاتی ہے. اور آج کل تو SOPs کے ساتھ کیا جا رہا ہے, بہت اچھا ایفرٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے زیادہ سے اگر زیادہ سے زیادہ لوگ لیں گے نا تو ہم باقی افغانستان اور پاکستانی رہ گئے, ہم ان کو پولیو کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں, کرنا چاہیے. اور بہت ضرور, میں تو ان کو کہتا ہوں جو یہ ساری افواہیں اڑاتے ہیں نا کہ جی یہ یوں کر دے گا, یہ وہ کر دے گا, میں کہتا ہوں ملک مسلمانوں کے اور ملک دشمن ناصر ہے. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں سے یہ مرض جائے. اس سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ جی ہمارے زیادہ لوگ بیمار ہوں گے تو ہمارے پاس یہ اخراجات اور یہ مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے, ہمارے لوگ غربت سے نکل نہیں پائیں گے, بھوک سے نکل نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ ابھی ذکر ہوا تھا کہ جی ایئرپورٹ پہ 2 قطرے پلانے پڑتے ہیں, آپ نے کہا جی وہ ہماری بے عزتی. تو میں کہتا ہوں جی بے عزتی تب ہوگی جب عزت ہوگی. اب مصیبت یہ معذرت کے ساتھ, مگر قطرے جب اپنا جو پلائے جاتے ہیں وہ نقصان نہیں کرتے, فائدہ ہی فائدہ دیتے ہیں. مگر آپ کا آنا جانا اور آپ کا بزنس, وہ بھی سخت فرق کرتا ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کو قطرے پلائے جاتے ہیں پہلے, پھر بھیجے جاتے ہیں, یا ان کو الرٹ کیا جاتا ہے, خدشات ہیں. تو بیچ میں جو چل رہے تھے دہشت گردی والے, تو کتنے لوگ ہمارے بزنس ٹھپ ہو گئے, نیا بزنس نہیں آیا, ہمارا بزنس باہر نہیں جا رہا ہے. تو یہ ملک دشمن عناصر ہیں جو اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جی تولیدی نظام کا گڑبڑ ہے, جی وہ پولیو یہ چکر ہے, وہ چکر ہے, یہ قطرے فلاں نقصان کرتے ہیں. ان کے وسوسوں کو کیسے ختم کیا جائے پھر؟ دیکھیے آگاہی, اس میں اور کچھ نہیں ہے, آگاہی, جن کے اوپر ٹرسٹ ہو. بات یہ کہ ہمارے EPA کے سینٹرز پہ کیوں لوگ نہیں جا رہے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ یہ لوگ جو ہے نا صفائی ستھرائی نہیں رکھتے, یہ اپنا کام مکمل نہیں کر رہے ہیں. ان کے اوپر کانفیڈنس نہیں رہا. وہ کانفیڈنس بلڈنا کیسے ہوگا؟ جب آپ اس کے اندر آگاہی پیدا کریں گے کہ دیکھو ہم پورے نظام کو اس طرح چلاتے ہیں, اتنی چیک اینڈ بیلنس ہے, اور ہر ایک کے لیے یہ سلسلہ مفید ہے. اگر آپ نہیں کرواتے تو آپ کے چاروں گھر میں, علاقے میں جو بچے ہیں وہ سب کو خطرہ ہے. تو میں یہ کہوں گا اگر میرے بچوں کو لگا ہوا ہے تو آپ کے بچوں کو بھی ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے بچوں کے لیے کو نہ ہونے کی وجہ سے میرے بچوں کو خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر سنبل, میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ملیریا اور ڈینگی کی ویکسین ہوتی ہے؟ یہ ابھی شروع کی ہم نے, اور ڈینگی کی ویکسین ہمارے پاکستان میں تو اویلیبل نہیں ہے. صاف پانی ہو, کہیں پانی جمع نہ ہو, مچھروں کے اسپریز ہم کرتے رہیں, مطلب حفاظتی تدابیر کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ. ملیریا بھی یورپین کنٹری میں ختم ہے, نہیں ہو رہا میرے خیال سے. وہاں صفائی ہے نا, وہاں پہ پانی گندا پانی جمع نہیں ہوتا, گندا نہیں ایگزیکٹلی, صاف پانی میں یہ ویسے تو. بلکہ میں نے سعودی عرب میں بھی میں نے وہاں ایسے نہیں دیکھے جس طرح ہمارے یہاں جنرل پریکٹیشنرز کے پاس کیسز آتے ہیں. آپ نے سعودی عرب میں ایسی سڑکیں بھی نہیں دیکھی ہوں گی جہاں تھوڑی دیر بعد آپ کو 1 پاؤنڈ ملتا ہو. دیکھیے پبلک ہیلتھ میجرز جو کہتے ہیں سوسائٹی کے,
وہ یقیناً ہمارے پاس تو ناپید ناپید ٹھیک ہے، مگر جہاں پہ ہے وہاں پہ پھر مچھر اور مکھیاں بھی ختم ہو گئی. تو پیٹ کی بیماری، آپ ٹائیفائڈ دیکھ لیجئے، افریقہ اور ایشیا ماشاءاللہ، اور اس میں بھی ایشیا میں بھی آپ چلے جائیں سنگاپور، آپ کو کئی ایک بیماریاں نہیں ملیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو حفاظتی تدابیر اپنی جگہ پہ، اچھی غذائیت اپنی جگہ پہ، ہر قدم کو جب ساتھ میں لائیں گے تو اینٹ اینٹ مل کے بلڈنگ مضبوط بنتی ہے. صرف ایک اچھی اینٹ سے دنیا تو نہیں بنتی. تو وہ سارے حفاظتی تدابیر کرنی ہے، غذائیں دیکھنی ہے، ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے طور اتوار عادات اچھے کرنے ہیں، ساتھ ساتھ میں یہ کام بھی کرنا ہے کہ اپنی حفاظتی تدابیر جو ٹیکے جات میں ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، تبھی جا کر کہیں آپ. اور ٹائیفائڈ کے بارے میں، ٹائیفائڈ کی بھی ویکسین ہے کوئی؟ جی ٹائیفائڈ کی بھی ویکسین وہ ہے. بچوں میں دی جا سکتی ہے یا اس کو بڑے ہونے پر دی جاتی ہے؟ نہیں نہیں، وہ بچوں کو 2 سال کی عمر کے بعد دی جا سکتی ہے اور اس کی ایفیکیسی 2 سال تک برقرار رہتی ہے. اچھا، مطلب 2 سال کے بعد اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے. اس کے سنگل ڈوز ہے، اس کے ملٹیپل ڈوزز ہیں اسٹارٹ میں؟ اس کی ایفیکیسی 2 ایئرس کی ہے. آپ نے آج دے دیا، اس کے 2 سال بعد پھر آپ کو دوبارہ دینا ہے. اس کے بعد ابھی اس میں ذرا ابھی کنجوگیٹ ویکسین آئی ہے پاکستان میں. ٹائیفائڈ کی ویکسین، جو پہلی جو پالیسیکرائڈ والی ویکسین ہے، وہ 2 سال سے پہلے کام نہیں کرتی اور 2 سال کے بعد ہر 3 سال پہ آپ اس کو ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یوں قصہ چلتا ہے. ابھی جو کنجوگیٹ ویکسین ہے وہ اس کی حفاظت کم عمر بچوں میں بھی ہے، تو وہ 9 ماہ پہ اب روٹین میں شامل ہو گئی ہے. پاکستان میں سندھ میں یہ کوئی 10 ملین کہنا چاہیے، ہاں 10 ملین ٹیکے جات لگے تھے. یہ نومبر لاسٹ ایئر کی بات. اچھا، گزشتہ سال یہ ٹیکے جات کی مہم چلی تھی اور پورے پاکستان میں لگائی تھی، اس لیے پورے سندھ میں لگائی گئی تھی. حیدرآباد میں اور کراچی میں اسپیشل ایکسٹینڈیڈ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کے کیسز بہت زیادہ ہو گئے تھے، وہ بڑے مہلک ہو رہے تھے. تو اب ٹائیفائڈ کنجوگیٹ ویکسین جو کہ اس سے کئی گنا مہنگی ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے لگائی جا رہی ہے 9 ماہ پہ. ویری گڈ. تو خسرے کا ٹیکہ اور 9 ماہ پہ ٹائیفائڈ کا ٹیکہ بھی لگ رہا ہے. اور اس کی ایک بوسٹر بعد میں ریکمینڈ، ابھی اس کی ڈیٹا نہیں آیا ہے مگر سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ایک بوسٹر ڈوز بعد میں لگایا جا سکے گا یا ضرورت پڑے گی، مگر اس کے بھی تحقیق نہیں آئی ہے. تو ٹائیفائڈ کا ایک ڈوز کنجوگیٹ ویکسین کا یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، یہ صرف گورنمنٹ آؤٹ لیٹ پہ ہے. 9 مہینے پہ میزلس والے کے ساتھ یہ بھی لگایا جائے گا. اچھا، یہ حفاظتی ٹیکوں سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کبھی کمپلیکیشنز میں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بچے کی امیونٹی ڈاؤن ہے، یعنی وہ امیونو سپریزنٹ پر ہے، اگر اس کو لگا دیا جائے تو اس کے لیے تو پھر جان کا خطرہ ہو سکتا ہے نا، اس کی تو امیونٹی بڑھ جائے گی. میں اس بات کو اس کی جو کڈنی وہ فیل ہو جائے گی. دیکھیے، پاپولیشن میں آپ نے جو ایک سوال دیا ہے، چاروں طرف آپ کے جتنے بھی دوست اب آپ کے ساتھ میں کام کرتے ہیں ان میں کتنوں کے پاس امیونو سپریس سچویشن ہے؟ بہت ہے. ٹھیک ہے، اس طرف یہ ایک نقطہ ہے کالا کہیں پہ، اور اس طرف وہ بیماری ہے جس کا غول آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے. جی. تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس بچے کو یا کسی بڑے کو ایسی بیماری ہے جس کے اندر جو لائیو ویکسینز ہیں پولیوز میں وہ اس کے قریب نہیں ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے وہاں پہ احتیاط کر لیں. مگر عرف عام میں چونکہ یہ عام نہیں ہے تو آپ اس کو عام مسئلے کو پوری طرح ہینڈل کریں، عام طور پہ استعمال کریں. خصوصی حالات میں آپ اس کے لیے اپنے اقدامات اٹھائیں. تو یہ آپ دے سکتے ہیں. اور انجیکٹیبل ویکسین بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان میں ایک انجیکٹیبل پولیو کا ڈوز جو ہے وہ 14 ہفتے کی عمر پہ 3rd ڈوز کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لگنا چاہیے. ہم یہ چاہ رہے ہیں اب میرے خیال سے اگلے سال سے انشاءاللہ 2 پولیو کی انجیکشنز لگنی شروع ہو جائیں گے ہمارے اسکیڈول میں. اچھا، 2 پولیو کی انجیکشن لگیں گی تاکہ اورل پولیو کو ہم آہستہ آہستہ ختم کر سکیں. تو نیکسٹ ایئر میں اورل پولیو 2 ڈوز، اور اس کے بعد اب اس کے لیے چونکہ انجیکٹیبل پولیو اتنا ملک دنیا میں مہیا نہیں ہے اور مہنگا پڑ رہا ہے، تو اب اس کا پارشل ڈوز والی انٹراکوٹینیس ڈوز چل رہا ہے. یعنی جتنا ابھی آپ لگاتے ہیں اس کا 1/4 حصہ یا آدھا حصہ سے کام اگر چل رہا ہے، اس کی اسٹڈیز آ گئی ہیں اور اب یہ سب انٹراکوٹینیس کے طور پہ
یہ ڈوز شروع ہو جائیں گے یا سب کو ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے. اور ہمارے پاس چونکہ BCG لگانے والے لوگ پہلے ہی تربیت یافتہ ہیں تو یہ لگنے میں مشکل نہیں ہوگا. اس طرح اگر آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ زیادہ استعمال ہو سکے گا, زیادہ لوگوں پہ استعمال ہو جائے گا اور بہتری لا سکے. شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارے ماہرین سے آج بچوں کی ویکسینیشن پر ایک تفصیلی گفتگو سنی, جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانا کتنا ضروری ہے. ہماری ذرا سی غفلت اور لاپرواہی سے ہمارے یہ معصوم بچے زندگی بھر کے لیے معذور اور محتاج ہو سکتے ہیں. خاص کر ہمیں پولیو کے بارے میں زیادہ خیال رکھنا ہوگا. اور بدقسمتی ہماری یہ کہ دنیا بھر سے یہ مرض ختم ہو چکا ہے, لیکن دنیا کے پسماندہ ممالک میں بھی یہ ختم ہو چکا ہے, لیکن پاکستان میں آج بھی موجود ہے. دنیا ہم سے گھبراتی اسی وجہ سے اور ہمارے سفری پابندیاں لگاتی ہیں. تو خیال رکھیں اور یہ وسوسے اور خدشات ختم کریں. ہم نے آج اسی بات کو لے کر یہ پروگرام ترتیب دیا تھا. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے دونوں مہمانوں پروفیسر اقبال احمد میمن صاحب اور ڈاکٹر سنبل وحید صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کر کے ہم سے اپنی مفید معلومات شیئر کی. اپنے میزبان ڈاکٹر منصور نورانی کو اب اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے کسی نئے موضوع اور کسی نئے مرض کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.